جدید امریکہ انسانی تاریخ کا طاقتور ترین ملک ہے۔ 800 سے زائد فوجی اڈوں اور کل عالمی دفاعی اخراجات کا 37% حصہ دار ہونے نے اسے عالمی قائد بنا دیا ہے۔ دوران امریکہ نے اپنی سرحدی حدود اور اثر و رسوخ کو براعظم شمالی امریکہ میں بڑھایا اور بالآخر بحر اوقیانوس سے بحر الکاہل تک پھیل گیا۔ سرحدی پھیلاؤ کی وجہ سے مقامی ریڈ انڈینز کا بڑے پیمانے پر قتل عام ہوا۔ اس وقت کے مقتدر حلقے میں شدید تقسیم پائی جاتی تھی کہ آیا ہمیں اپنی سرحدوں کو بحر اوقیانوس اور بحر الکاہل سے آگے بڑھانا چاہیے یا نہیں، اور یہ بحث امریکی خانہ جنگی کے بعد مزید اہمیت اختیار کر گئی۔ جنگ کے بعد سیکرٹری آف اسٹیٹ ولیم اسٹیورٹ جیسے کچھ رہنماؤں نے اس بات پر زور دیا کہ امریکہ کو ایک عالمی طاقت بننے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اسٹیورٹ کا روس سے الاسکا خریدنے کا پلان کامیاب ہو گیا، لیکن گرین لینڈ اور آئس لینڈ سمیت کیریبین ریجن کے علاقوں کو خریدنے کا منصوبہ کانگریس نے روک دیا، کیونکہ کیپٹل ہل پر موجود بیشتر امریکیوں میں سامراج مخالف جذبات پائے جاتے تھے۔ یہ لوگ امریکہ کی عالمی سیاست اور کمتر نسلوں کی بڑی آبادی کو اپنے ساتھ ضم کرنے کے مخالف تھے، اور یہی مخالفت امپیریلسٹ سوچ کی راہ میں رکاوٹ بنی۔ لیکن 19ویں صدی کے آخر میں کچھ ایسا ہو رہا تھا جو توسیع پسندی کی بحث کو یکسر بدلنے والا تھا۔ صنعتی انقلاب دی انڈسٹریل ریولوشن نے معاشی ترقی میں بے پناہ اضافہ کیا۔ بڑھتی ہوئی امریکی معیشت کو سنبھالنے کے لیے مضبوط اور طاقتور مرکزی حکومت اور بیوروکریسی کی ضرورت تھی۔ مرکز میں طاقت کے جمع ہونے سے ولیم میکنلی جیسے توسیع پسندانہ سوچ رکھنے والے صدور کے لیے امریکی اثر و رسوخ کو آگے بڑھانا آسان ہو گیا۔ اہم موڑ تب آیا جب پریزیڈنٹ میکنلے نے شدید مخالفت کے باوجود اپنے ملک کو کیوبا کے معاملے پر جنگ میں گھسیٹا۔ ابھرتے ہوئے امریکہ نے تباہال ہسپانوی سلطنت کو آسانی سے شکست دے دی اور نتیجتاً پورٹوریکو، گوام اور فلپائن پر قبضہ کر لیا۔ اگلے 2 سال کے دوران امریکہ نے 1898 میں کنگڈم آف ہوائی کو، 1899 میں ویک آئلینڈ کو اور سن 1900 میں امریکن سموآ کو ضم کر لیا۔ کچھ سال بعد امریکہ نے 1903 میں پاناما کینال زون کا کنٹرول سنبھال لیا اور 1916 میں ڈومینیکن ریپبلک پر قبضے کے لیے فوج بھیج دی۔ 1917 میں اس نے امریکن ورجن آئلینڈز بھی خرید لیے۔ دور دراز کے علاقوں کے تیزی سے حصول سے امریکہ دنیا کے نقشے پر ایک عالمی طاقت بن کر ابھرا۔ اسی دوران امریکہ نے اپنے بڑھتے ہوئے فوجی اور تجارتی مفادات کے تحفظ کے لیے نیکاراگوا جیسے مقامات پر امریکہ نواز حکومتیں لگانے اور چین میں ویسٹ کی موجودگی کے حوالے سے بین الاقوامی سفارتکاری میں اہم کردار ادا کیا۔ پہلی جنگ عظیم نے دکھا دیا کہ عالمی منظرنامے میں امریکی اثر و رسوخ کتنا بڑھ گیا۔ امریکی مداخلت نہ صرف جنگ کے خاتمے کا فیصلہ کن عنصر تھا، بلکہ صدر ولسن نے جنگ ختم کرنے والی پیرس پیس کانفرنس میں بھی شرکت کی اور امن کی شرائط طے کرنے کی کوشش کی۔ صدر ولسن نے اب تک کی خارجہ پالیسی کے سب سے اہم اقدام دی لیگ آف نیشنز کے قیام میں سربراہی کردار ادا کیا۔ اس کا مقصد عالمی سطح پر امن اور تعاون کو فروغ دینا تھا۔ لیگ عالمی سیاست کو نئی طرز دینے کی ایک بڑی کوشش تھی۔ اس سے ظاہر ہوا کہ امریکی خارجہ پالیسی عالمی طور پر بامقصد اور متحرک ہو چکی ہے۔ امریکہ میں خود کو عالمی سیاست سے الگ تھلگ رکھنا ابھی تک ایک مضبوط نظریہ تھا۔ پریزیڈنٹ ولسن کے لیگ آف نیشنز کا منصوبہ تبھی اپنی موت آپ مر گیا جب کانگریس نے امریکہ کو اس میں شمولیت سے روک دیا۔ اگرچہ ہٹلر اور گریٹ ڈپریشن کے عروج کے دوران امریکہ کی زیادہ تر توجہ یورپی امور کے بجائے اپنے معاملات پر تھی، آخرکار بیرون ملک امریکہ کی بڑھتی ہوئی الجھنوں نے اسے عالمی معاملات سے مکمل طور پر باہر رہنا ناممکن بنا دیا تھا۔ مشرقی ایشیا میں بڑھتی ہوئی جاپانی سلطنت نے امریکی علاقوں اور فوجیوں کو براہ راست خطرہ لاحق کر دیا، جس نے امریکہ اور جاپان کے درمیان تنازع کو جنم دیا۔ اس کا اختتام پرل ہاربر پر جاپانی حملے سے ہوا، جس نے امریکہ کو دوسری جنگ عظیم کے بیچوں بیچ لا کھڑا کیا۔ دوسری جنگ عظیم نے عالمی منظرنامے میں امریکی موجودگی کو یکسر تبدیل کر کے رکھ دیا۔ جنگ کی بڑی طاقتوں میں صرف امریکہ ہی ایک ایسا ملک تھا جو معاشی تباہی سے بچنے کے ساتھ ساتھ ایٹمی طاقت بھی تھا۔ اس صورتحال نے امریکہ کو بالادستی فراہم کی اور کسی نئی جنگ کو روکنے کے لیے اپنی بالادستی کا خوب فائدہ اٹھایا، جس کی سب سے مشہور مثال اقوام متحدہ کا قیام ہے۔ اس اقوام متحدہ کے چارٹر نے ماضی اور حال میں کی جانے والی جاپان اور ہٹلر کی علاقائی قبضے کے مقصد سے کی جانے والی جنگوں کا راستہ روکا، ساتھ ساتھ ایک ایسا فورم بھی مہیا کیا جس میں کسی بھی تنازع پر عالمی برادری نہ صرف رائے دے سکتی بلکہ حل کرنے میں مدد بھی دے سکتی تھی۔ اس طرح امریکہ نے امید کی کہ بڑی طاقتیں جنگ کے بجائے سمجھوتے اور قانون کے ذریعے اختلافات دور کر سکتی ہیں۔ اگرچہ اقوام متحدہ جنگ کے بعد بنایا جانے والا سب سے مشہور ادارہ ہے، لیکن یہ بنایا جانے والا واحد ادارہ نہیں ہے۔ نیو ہیمپشائر کے ایک پرفضا مقام پر 44 اتحادی ملکوں کے 730 مندوبین اکٹھے ہوئے۔ ان کا مقصد ایک نئے عالمی معاشی نظام کا قیام تھا تاکہ آئندہ کسی عالمی جنگ اور معاشی تباہی سے بچا جا سکے۔
नतीजतन IMF और वर्ल्ड बैंक जैसे इदारों का वजूद अमल में आया। इन इदारों की तश्कील से अमेरिका ने आलमी मसाइल में मुलव्वस होने के अज़्म का इजहार किया। ताहम दूसरी सबसे बड़ी ताकत सोवियत यूनियन इन तमाम मामलात को मुख्तलिफ अंदाज में देख रही थी। दूसरी जंग अजीम ने अगरचे जमहूरियत पसंद मगरब और कम्युनिस्ट इक़्तिदार वाले मशरिक़ को हिटलर के खिलाफ इत्तेहादी बना दिया था, लेकिन ये इत्तेहाद ज़्यादा देर कायम ना रह सका। अमेरिका ने मशरक़ी यूरोप में कम्युनिज़म के फैलाव को आज़ादाना तिजारत करने वाली दुनिया के लिए ख़तरे के तौर पर देखा। अमेरिका और मगरबी यूरोपीय अक़वाम ने सोवियत ख़तरे को भांपते हुए नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन को तश्कील लिया। नेटो एक फ़ौजी इत्तेहाद था जिसका मकसद रूस को दूसरे यूरोपीय ममालिक पर हमला करने से रोकना था। अमेरिका दुनिया भर में कम्युनिज़म के फैलाव को रोकने के लिए कंटेनमेंट नामी पॉलिसी पर अमल पैरा हुआ। इसका मतलब था कि अमेरिका को पूरी दुनिया में अपना असर और रसूख इस्तेमाल करना पड़ेगा। दूसरी जंग अजीम के बाद दिफाई सनत का पहिया रुकने या आहिस्ता होने के बजाय पहले की तरह ही तेज चलता रहा। इसके दो अहम नताइज थे। पहला ये कि अमेरिका को सऊदी अरब, इसराइल और जनूबी कोरिया जैसे गैर मुतवक्का इत्तेहादी बनाना पड़े। इनमें से हर एक को कम्युनिज्म के रास्ते में एक दीवार के तौर पर देखा गया। दूसरा ये कि अमेरिका ने सोवियत असर और रसूख पर काबू पाने के लिए खुफिया तौर पर कई ममालिक में मुदाखला शुरू कर दी। बाज़ औक़ात जिसका मतलब ये था कि ईरान जैसे हमदर्द आमिरों को उखाड़ फेंकना, या 1979 में तालिबान की असले और पैसे से मदद करना, या फिर निकारागुआ में भी बागियों को असला और पैसा फराहम करना। सर्द जंग के दौरान अमेरिका ने दुनिया के सैकड़ों मसाइल में ज़ाहिरी या खुफिया तौर पर मुदाखलत की, जिसके नतीजे में दुनिया भर में पेचीदा किस्म के इत्तेहाद पैदा हुए। मुल्कों के आपसी तनाव में इजाफा हो गया। दीवार बर्लिन के गिरने के बाद अमेरिका के पास अपने इत्तेहादियों से ताल्लुकात ख़त्म करने और अपनी क़ुव्वत को कम करके इस सारे मामले से दस्तबरदार हो सकता था। सर्द जंग के इख्तिताम के बाद अगरचे अमेरिका ने अपने दिफाई अखराजात को कम कर लिया, लेकिन अपना फ़ौजी इंफ्रास्ट्रक्चर और इत्तेहाद पहले की तरह कायम रखा। प्रेसिडेंट जॉर्ज H.W. बुश और बिल क्लिंटन दोनों ने यह फैसला किया कि अमेरिका का आलमी अमूर की निगरानी करना और चलाना अमेरिका और दुनिया दोनों के मफाद में है। नेटो इत्तेहाद जो सिर्फ सोवियत खतरे के पेश नज़र बनाया गया था, सर्द जंग के बाद यूरोपीय अक़वाम को मुत्तहिद रखने के लिए कायम रखा गया। वाशिंगटन ने जापान और इसराइल जैसे ममालिक की हिमायत बज़ाहिर उन खित्तों में जंग रोकने के लिए जारी रखी। सर्द जंग के दौरान तश्कील दिए गए इत्तेहाद और इदारों का निज़ाम मुस्तकिल हो गया, जिसको कायम रखने के लिए अमेरिका की फ़ौजी और सियासी हिमायत नागुज़ीर हो गई। आज भी ये निज़ाम अपनी पूरी आबोताब के साथ जारी है। सर्द जंग से अब तक किसी अमेरिकी सियासतदान ने इसको ख़त्म करने का संजीदगी से मुतालबा नहीं किया, सिवाय शायद डोनाल्ड ट्रंप के। ट्रंप ने अक्सर इत्तेहादियों के बारे में मुतनाज़िया बयान दिए हैं। ट्रंप ने नेटो और वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में अमेरिकी माली शराकत को यकतरफा और गैर मुनसिफाना करार दिया। अमेरिकी सियासत में इस सोच का नमूदार होना क्या अमेरिका को 1945 से पहले आलमी मामलात से अलग थलग रहने वाले अमेरिका की तरफ वापस ले जाएगा? क्या अमेरिका दुनिया की चौकीदारी से तंग आ चुका है?